اس میں یہ ایک نا اویس خان ولد حلال خان، اس کا یہاں پہ نمبر 2 میں ایک جنرل سٹور ہے، پرچون کی دکان ہے. اس کا بہت سارے نا گنڈا ایلیمنٹس، وہ کمانڈو گروپ کو پتہ نہیں کیا کیا ان کے ساتھ ان کا نا بہت بڑا گینگ ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق تھا. اور اس کی نا دکان پہ آ کے چوک میں وہ 10-12 لڑکے اسی طرح ان کو بلا کے کھڑا کرتا تھا، شراب میں پیتے رہتے تھے. اور اسی حوالے سے نا ایک فیملی گزر رہی تھی، میاں بیوی، اور انہوں نے یہاں پہ کہا کہ آپ برش لگا کے چوک میں کھڑے ہوئے ہو، گزرنے کے لیے رستہ دو. چونکہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی، وہ آپے سے باہر تھے، اسلحہ ان کے پاس ہوتا ہے. اویس خان کے وہ دوست ہیں، وہ اس کو مارنا شروع ہو گئے. اور اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو موجودہ ہماری FIR کا مدعی ریاض مسیح، اس کا اسی چوک میں اسی دکان کے سامنے اس کا گھر ہے. جب اس نے وہ شور شرابہ سنا تو وہ گھر سے باہر نکلا اور اس بچے کو جس کو وہ مار رہے تھے اس کو چھڑوایا اور اس کو اپنے گھر میں پناہ دی، چونکہ اس کی جان بچ سکے. ٹھنڈا ہو وہ اس ٹائم جب ان کو ان سے بچہ پیچھے جا کے ریاض مسیح نے اپنے گھر میں اسے پناہ دے دی تو وہ چلے جاتے. اگلے دن اویس خان ان کے ساتھ، وہ 12 سے 14 لڑکے تھے کہ موٹر سائیکلوں پہ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہوتا ہے، اور آ کے ریاض مسیح کے دروازے کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اینٹیں مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹھڈے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور ساتھ جہاں ہم جس چوک میں کھڑے ہیں، یہاں سے وہ اگلا چوک ہے جہاں پہ ریاض مسیح کا گھر ہے، یہاں سے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ یہاں سے کرتے ہوئے گئے، وہ کہیں دیوار پہ لگا ہے، کہیں نیچے زمین پہ لگا ہے، کہیں اوپر شیڈ پہ لگا ہے. ایسے وہ فائرنگ کرتے جا رہے ہیں. اور جو آگے لڑکے تھے وہ ریاض مسیح کے گیٹ کو توڑ رہے ہیں اور توڑ کے ریاض مسیح کے گھر گھس جاتے ہیں. اور اسی سارے سانحہ کو دیکھ کر جو اس چوک میں ایک پرچون کی دکان ہے، ایک دودھ کی دکان ہے، اور جو گھر ہیں، وہ سارے لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کے رہ گئے. خوف و ہراس میں پورا علاقہ آ گیا. اس طرح خوف و ہراس ہو گیا کہ یہ دہشت گرد کہاں سے آ گئے، کیونکہ یہ سراسر دہشت گردی ہے. اس طرح اگر کوئی سریعام روڈ پہ، سریعام چوک میں فائرنگ کرتا ہے، کوئی ایک بندہ بھی فائرنگ کرے نا تو وہ بھی دہشت گردی ہے. لیکن وہ تو پورے جھنڈ میں آئے تھے. سر دیکھیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے کہا جی CCTV کو اسی لیے بنایا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کہاں پہ بدماش ہے. تو آپ انہیں بتائیں کہ یہ بدماش یہاں پہ سرے بازار، یہاں پہ 2 نمبر یہ آباد میں پھیل رہے ہیں، گن بناتے پھیل رہے ہیں، اپنے زور پہ پھیل رہے ہیں، اسلحے کے زور پہ یہاں پہ پھیل رہے ہیں. کیا پولیس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے؟ جی اس میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ آگے جب یہ وقوع ہو جاتا ہے ہم 15 پہ کال کرتے ہیں، لیکن وہی جو ہمارے پاکستان کی پولیس کا دستور ہے، ہمارے ملک کی، ہمارے پنجاب پولیس کا جو رواج ہے، جو ان کی روٹین ہے، اسی طرح وہ تب پہنچے ہیں. یہاں سے نشتر کالونی جو تھانہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کا سفر ہے، لیکن وہ پہنچے ہیں کوئی گھنٹے بعد. تب تک تو وہ اپنی گنڈا گردی کر کے یہاں پہ خوف و ہراس پھیلا کے یہاں سے وہ جا چکے تھے. وہ آئے ہیں، ہم نے ان کو یہاں پر سے تقریباً ان گنت کھول جو ہے، جو انہوں نے یہاں پہ فائرنگ اسلحہ یوز کیا تھا، ان گنت کھول ہم نے ان کو یہاں سے کٹھے کر کے اس 15 پہ جو کال پہ آیا تھا اس کو پولیس والے کو ہم نے دی. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جی میرا ایسوسیٹ ہے ساتھ ہی اشتیاق گل صاحب. کیا نام ہے اس کا؟ جی جب 15 پہ کال ہوئی اور رات کو انہوں نے اس پہ کوئی عمل درآمد نہ کیا، پھر اگلے دن ہم نے ایک، یعنی کہ آپ کی طرح ایک دوست ہے TTN والے، وہ چینل والے آئے ہیں، ہم نے یہاں پہ اسی طرح کراؤڈ کر کے تو ایک ویڈیو وائرل کی. اس کے بعد پھر ہم سارے یہ یوناباد 2 سے میرے ساتھ سارے یوناباد اپنا نشتر تھانے گئے ہیں.
وہاں پہ پھر FIR ہم نے کروائی ہے، اور جب انہوں نے FIR کر دی تو میں نے جب FIR دیکھی تو اس میں انہوں نے جو دفعات بنتی ہیں وہ انہوں نے نہیں لگی، چونکہ وہ جو گنڈا ایلیمنٹس ہیں، وہ جو اویس خان حلال خان ہیں، وہ اتنے بااثر ہیں، اتنے وہ زور آور ہیں کہ کوئی ایک بندہ اس طرح روڈ پہ فائرنگ کرے تو اس پہ 7-8 یہ لگتی ہے، یہ قانون ہمارا کہتا ہے، چونکہ میں ایڈوکیٹ ہوں، قانون کو سمجھتا ہوں، لیکن انہوں نے وہ 440 کی دفعہ لگا کے، جو کہ جیسا کہ یہ نہیں ہوتا کہ کسی شادی پہ کسی کی پہ کسی نے 2 فائر کر دی اور 440 کے FIR کر کے اور اس کو پیچھے سے اتار دیا، اس طرح انہوں نے اس خوفناک واقعہ کو 440 میں تبدیل کر دیا۔ اور اس پہ پھر ایک اور آگے جو بات جو میں خاص طور پہ یہاں کرنا چاہتا ہوں، میں نے پھر نیکسٹ ڈے میں نے تفتیشی سے جا کے ملاقات کی، میں نے اسے کہا اس کو سہمت نہیں کرنی، وہ آگے سے مسکرا کے ہاں وکیل صاحب آپ ایسا ہی کہیں گے، مجھے پتا۔ میں نے پھر SP ایک اپلیکیشن سب ڈرافٹ کی، اور میں نے اپنے ایسوسیٹ گل صاحب کو یہاں پہ علاقے میں ہمارے ایک دوست ہیں عرفان صاحب، اور جو مدعی مقدمہ ہیں میرے ساتھ کھڑے ہیں ریاض بھائی، ان کو SP انویسٹیگیشن کے پاس وہ اپلیکیشن دے کے بھیجا۔ اب یہ دکھ کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ SP انویسٹیگیشن کے وہاں پہ جو کار خاص بیٹھے ہوتے ہیں، جو جس کو ہم ریڈر کہہ سکتے ہیں، وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں، اب یہ غریب آدمی تھا، اور میں بھی لائر ہوں، میں تو کسی کو پیسے نہیں دیتا کسی کام کے لیے، میں تو خود یہاں پہ مطلب ان کے ساتھ کھڑا ہوں، بے لوس کھڑا ہوں، اب میں نے تو پولیس والے کو پیسے نہیں دینے تھے، لیکن وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے ایک اپلیکیشن بھی اگر دینی ہے تو جب تک ان کو پیسے نہ دو وہ اپلیکیشن نہیں دے رہے۔ انہوں نے مدعی سے اور عرفان بھائی جو یہاں کے لوکل وسنیک ہیں، جن کی ہم بیٹھک میں ابھی تھوڑی دیر پہلا بیٹھے ہوئے تھے، وہ گئے ہیں، انہوں نے اپلیکیشن تک ریسیو نہیں کی، ڈائری نمبر نہیں دیا، لیکن آج کو چونکہ آگے سنڈے آ گیا، اب میں صبح اس اپلیکیشن کو CCPO کو موو کروں گا، CM صاحبہ کو موو کروں گا، جو ہماری نشتر کی ہماری جو SP صاحبہ ہیں شہر بانو، وہ مطلب ٹک ٹاک پہ میں نے ان کو دیکھا ہے، وہ کافی کام کرتی نظر آتی ہیں، اب اس میں بھی میں دیکھوں گا کہ وہ کچھ کرتی ہیں کہ نہیں کرتی، ان تک یہ اطلاع پہنچ چکی ہے، کیونکہ وہاں یہ جو کل اپنا پرسوں ہماری ویڈیو وائرل ہوئی تھی وہ SP شہر بانو صاحبہ نے دیکھی ہے، اور اس پہ انہوں نے نوٹس لیا ہے نہیں لیا ہے، یہ اب جب صبح میں اپلیکیشن 780 کی لگوانے کے لیے وہاں پہ آزاد کرنے کے لیے دفعہ میں وہاں پہ جاؤں گا تو پھر مجھے پتہ چلے گا کہ شاید بانو صاحبہ ٹک ٹاک پہ کام کرتی ہیں، یا کہ ان مسیحیوں کے لیے جو کہ غریب ہیں، جو پیسے نہیں دے سکتے، جو زور آور نہیں ہیں، ان زور آوروں کو وہ نتھ ڈالیں گی کہ نہیں۔ اور ساتھ میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ یہ CCT کا جو بہت وائرل 1 مہینہ پہلے چل رہا تھا، اپنا جو آج کل ریلے ہیں اس پہ چل رہا تھا کہ جس کے پاس اسلحہ ہے وہ اسلحہ 15 دن میں جمع کروا دے، 20 دن میں جمع کروا دے، وہ کہاں گیا؟ وہ جو انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا کہاں گیا؟ یہ صبح میں پوچھوں۔ اور ساتھ میں سیشن کورٹ اس جو اپلیکیشن انہوں نے نہیں ریسیو کی، اس کی بابت میں صبح ریٹ پٹیشن سیشن کورٹ میں بھی فائل کروں گا، جو ریاض مسیح کی مدعیت میں فائل ہوگا۔ اور اس کے علاوہ میں جو مجھ سے بن پڑا، میں اپنی عوام کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے پورا لڑوں، جہاں تک مجھے جانا پڑا میں جاؤں۔ سر آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں ابھی تک جو ملزم ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں؟ نہیں جی، جو اویس خان ولد حلال خان جو نامزد ملزم ہے، باقی جو 8-10 گنڈے بمائے اسلحہ، آتشی اسلحہ جو بلائے تھے وہ تو اویس خان نے بلائے، اور ابھی مجھے کنفرم نہیں ہے، لیکن میرے ایسوسیٹ اشتیاق گیل صاحب نے اپنے نیٹ ورک سے پتہ لگوایا ہے کہ اس نے پری ریسٹ بیل کروا لیا ہے، وہ جو عبوری ضمانت ہوتی ہے، وہ جو اپنا جس کو پنجابی میں بار بار والی ضمانت کہتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، میں وہاں پہ اس کی ضمانت خارج کرواؤں گا، ہائی کورٹ سے کروائے گا، وہ ہائی کورٹ سے خارج کرواؤں گا، اور خاص دعا ہے کہ آنے والے دنوں میں تمام ایسے واقعات سے ہمارے لوگوں کو اس ایریا کو محفوظ رکھیں۔ ہم سے یہی دعا ہے، ہماری انتظامیہ سے، ہمارے CM سے، PM سے ہم یہی دعا کرتے ہیں خدا سے، خدا ان کو بھی ہدایت کرے تاکہ وہ اس ایریا کو محفوظ بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہیں، تاکہ وہ ہمارے جو کرسچن ایریاز ہیں ان کی بحالی کے لیے کارج خاص رہیں۔ اور
आर दी वॉइस ऑफ दी वॉइसलेस। जो हमारे यहाँ पे गरीब भाई है जो मतलब कि इतनी भी जरूरत नहीं रखते कि किसी को अपना जो है ना दुख सुना दे, क्योंकि डरते हैं, सबसे डरते हैं, पुलिस से डरते हैं, अनपढ़ लोग हैं यहाँ पे, मतलब सारे मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, कोई बहुत ज़्यादा सैलेंसियत लोग नहीं हैं। तो इस वजह से मतलब कि एक मतलब कि लिमिटेड जो है ना किस्म का मतलब उनकी माइंड बाउंड्रीज हैं, बिकॉज क्रिश्चियंस एंड अदर माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान दे आर अंडर मेंटल एंड सोशल स्लेवरी, दे फील सच लाइक दैट। तो जब से ये वाक़या हुआ है 19 तारीख को रात 8 बज के कोई 5 से 10 मिनट के अंदर ये ना वाक़या हुआ है। हमने फ़ौरन यहाँ पे कॉल की है, पुलिस को कॉल की है, वाईफाई वाले आए हैं, उनको वीडियोस दी हैं। शुक्र है उनका कि बच्चा था यहाँ पे उसकी बहादुरी की, क्योंकि तमाम लोग तो यहाँ पे ज़्यादा है वो अपनी दुकानें वगैरह बंद दरवाजे हैं अंदर से बंद कर दिए तो डर ये था कि कहीं ये जो गुंडे हैं, ये जो दहशत करते हैं, ये अंदर आके मारना ना शुरू कर दे, इसलिए उन्होंने अपने ना तमाम दरवाजे वगैरह बंद कर दिए। और उसके बाद जो पुलिस आई है, पुलिस को हमने जो है जिस तरह हमारे उस्ताद तेजा साहब एडवोकेट हाई कोर्ट ने बयान किया सारा वाक़या, हमने उनको जो है ना वो जो बुलेट शेल्स हैं वो प्रोवाइड किए हैं, उनको जो है ना वीडियो दिखाई है, उनको जो जिनके रियाज जो नहीं है इस मुकदमे की, उनके घर का दरवाज़ा चेक करवाया कि इसको तोड़ के बोलकर घुसने की कोशिश कर रहे थे, घुस भी गए थे। तो ये सारी चीज़ें उनको दिखाई हैं। उसके बाद हमने जो है ना बड़ा कंसिस्टेंट फॉलो अप रखा है, जिस तरह ये सारी मतलब कि कॉलोनी के जो लोग हैं, हमारे भाई जो हैं, ये साथ हमारे जाते रहे हैं। हमने फॉलो अप में कहीं पे कमी नहीं छोड़ी। हम जो है ना वी आर नॉकिंग द डोर्स ऑफ द पुलिस गेट्स एट एवरी एंड ईच मोमेंट। तो हमें जो है ना फिर वो कल एएसआई साहब ने उसके एक FIR करा दी। तो जैसे कि मेरे मतलब के उस्ताद आमिर तेजा साहब जो हैं वो एक क्रिमिनल लॉ के बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं, बहुत पाकिस्तान में ऐसे कम मतलब के लॉयर हैं जो इस मतलब जिनका इंटेलेक्चुअल लेवल इस लेवल का है। तो उन्होंने मतलब कि ईच एंड एवरीथिंग उनको एक्सप्लेन किया। उन्होंने ऐसे सबको कहा कि सर आप ना कोई बात ना करें, किससे ये वीडियो जो है ना आप किसी को भी जो है ना ये वीडियो चेक करवा दें और इस पे वो उससे पूछ ले, किसी और बंदे से पूछ ले कि इस पे 780A जो है वो लगती है कि नहीं। तो उन्होंने मतलब हमें कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद जैसा कि मेरे उस्ताद मोहतरम ने बताया कि हम मतलब कि ये रियाज भाई को और साथ एक और भाई हैं हमारे, उनको SP साहब के दफ्तर एक एप्लीकेशन लेके भेजा। उन्होंने सर डायरी तक नहीं लगाई। ये तो एक मतलब कि बुनियादी एक चीज़ होती है कि आप किसी ऑफिस में जाते हैं, वहाँ पे कोई मेहनत नहीं होनी होती। उन्होंने उस एप्लीकेशन को इतना वो मतलब कि वो पाबंद भी नहीं है कि वो एप्लीकेशन को पढ़े। उनका काम है वो एप्लीकेशन कर दे ताकि ये मेक श्योर हो जाए कि ये फलां टाइम पे जो भी एप्लीकेशन हमें फलां बंदे से रिसीव हुई। इतना सा उनका काम था, उन्होंने ये भी नहीं। तो पुलिस की तरफ से हम जो है ना आपसे यही कहेंगे कि बड़ा मायूस हो रहे हैं। तो हम इसीलिए हमारी हम क्या मांग क्या रहे हैं, कुछ भी नहीं हम मांग रहे। हम मतलब कि जितना का हमारे साथ ज्यादती हुई है, हम कह रहे हैं कि आप वीडियो देख लें, हमसे कोई बात ना करें, आप वीडियो देख लें, किसी भी लॉ एक्सपर्ट से पूछ लें, किसी भी अपने सरकारी बंदे से पूछ लें कि इस पे 7